سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على الحسين المظلوم على الحسين المظلوم المقتول المجروح المذبوح من القفا في أرض كربلاء في يوم عاشوراء بلا جرم ولا خطأ الذي غسله دم وكفنه تراب في أرض كربلاء. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآنه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات محمد وعلى سب سے
پہلے دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس عبادت کو، اس نوکری کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے انصار و مددگاران میں شامل فرمائے۔ جو مومنین و مومنات پریشان ہیں پریشانیاں دور فرمائے، جو مریض ہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، جو دلی حاجات رکھتے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اپنی تمام لوگوں کی قبولیت کے لیے قنوت سے سلوات کریں۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے آپ کے سامنے سورہ کوثر کی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پروردگار متعال اس میں ارشاد فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کی، فصلی لربک وانحر، تو اپنے رب کی نماز ادا کر اور قربانی کر، ان شانئک هو الابتر، بے شک تیرا دشمن بے نسل ہے، بے اصل ہے۔ یہ اس کا ظاہری ترجمہ ہے۔ کل ہم نے جو گفتگو کی وہ کوثر، لفظ کوثر پہ تھی۔ آج ایک تھوڑا سا اشارہ دیتا ہوں لفظ انا کی طرف کہ پروردگار نے ارشاد فرمایا انا، ہم نے عطا کی۔ یہ کیوں نہیں ارشاد فرمایا کہ میں نے عطا کی؟ پروردگار ہے، قادر مطلق ہے، لیکن ہمیں غور و فکر کا حکم دیا گیا، تدبر کا حکم دیا گیا۔ کہاں کہاں پہ پروردگار ہم کہتا ہے، دیکھنا پڑے گا قرآن میں کہاں کہاں پہ میں کہتا ہے۔ جب میں کہتا ہے تو کیوں کہتا ہے، جب ہم کہتا ہے تو کیوں کہتا ہے۔ آخر کلام خدا ہے، کوئی انسان کا کلام تو نہیں۔ ہم گفتگو روزمرہ کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، بغیر غور و فکر کے گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہ خالق کا کلام ہے، اس کے حرف حرف میں غور ہے، فکر ہے، تدبر ہے، تفکر ہے۔ اسی لیے تو آواز دیتا ہے افلا تفکرون افلا تدبرون فی القرآن، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو ہم کیوں کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے عطا کی؟ دراصل بہت سارے مفسرین نے کہا جب لفظ ہم استعمال کرتا ہے، مفسرین اہل سنت نے کہا جب ہم استعمال کرتا ہے یعنی پروردگار وہ کہتے ہیں، ہم نہیں وہ کہتے ہیں۔ جب ہم کہتا ہے پروردگار یعنی اپنی عظمت بتانا چاہتا ہے، اپنی ہیبت بتانا چاہتا ہے، اپنی قدرت بتانا چاہتا ہے، تو اسی لیے ہم کا لفظ استعمال کیا۔ لیکن ہم کہیں گے نہیں، یہ کافی نہیں ہے اتنا، توجہ کیجئے گا۔ کیوں؟ قرآن پاک کی ہمارے پاس ایک آیت ہے، ارشاد فرماتا ہے، صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ارشاد فرما رہا ہے سورہ طٰہٰ میں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں اللہ ہوں، میری عبادت کرو۔ یہ نہیں کہا ہم اللہ ہیں ہماری عبادت کرو، توجہ کیجئے گا، میں اللہ ہوں۔ اگر ہم سے مراد اپنی ہیبت بیان کرنا ہے، اپنی عظمت بیان کرنا ہے، اپنی قدرت بیان کرنا ہے، تو یہاں پہ جہاں پہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، توجہ کیجئے گا، یہاں پہ اپنا تعارف کرا رہا ہے تو یہاں پہ تو ضرور کہنا چاہیے تھا کہ ہم اللہ ہیں، توجہ ہے۔ جہاں پہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، تعارف معرفت کرا رہا ہے، اگر ہم سے مراد ہیبت ہے، اگر ہم سے مراد عظمت ہے، تو جب اپنا تعارف، اپنی عظمت، اپنی معرفت بیان کرا رہا ہے، اس وقت تو لازمی کہنا چاہیے کہ ہم اللہ ہے۔ نہیں، ہم اس وقت کہتا ہے، توجہ کیجئے گا، ہم اس وقت کہتا ہے جب ایک سلسلے کو بیان کرنا ہو، میرے ساتھ رہیں گے، ہم اس وقت کہتا ہے
جب واسطے کو بیان کرنا ہو، وسیلوں کو بیان کرنا ہو، اس وقت ہم کہتا ہے یعنی کیا، انا اعطینا کل کوثر، ہم نے تجھے سیدہ عطا کی. توجہ کیجیے گا، کیسے عطا کی؟ یعنی جب میرا رسول معراج پہ گیا تو حضرت جبرائیل بہشت سے ایک سیب لے کے آئے، اس سیب سے سیدہ کا نور منتقل ہوا رسول اللہ کی ذات گرامی میں. کہ یہ نور کیسے منتقل ہوا؟ ایک سلسلے کے ذریعے، ایک واسطے کے ذریعے، ایک وسیلے کے ذریعے. تو جب نگاہ سلسلے کی طرف ہو، وسیلے کی طرف ہو، اسباب کی طرف ہو، تو اس وقت ہم کہتا ہے جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں. یعنی کیا؟ یعنی جب قرآن جبرائیل امین رسول اللہ کے سینہ مبارک پہ جبرائیل امین نے اتارا، یعنی فرشتوں کا ایک گروہ آیا حضرت جبرائیل کی سربراہی میں، اور انہوں نے آ کے سینہ مبارک پہ اتارا، اور سینہ مبارک سے زبان مبارک پہ جاری ہوا اور یہ لوگوں تک پہنچا. توجہ ہے؟ یعنی قرآن کیسے پہنچا؟ ایک پورا سلسلہ ہے، ایک پورا وسیلہ ہے، ایک پورے اسباب ہیں. تو جب سلسلے کو بیان کرنا ہو، جب وسیلوں کو بیان کرنا ہو، اسباب کو بیان کرنا ہو، تو ہم استعمال کرتا ہے کہ ان کی طرف بھی توجہ کرو. تو جب میں رحمتیں نازل کرتا ہوں تو ان کے وسیلے سے نازل کرتا ہوں. یعنی جب مجھ پہ نگاہ کرنی ہے تو ان کے وسیلوں سے نگاہ کرو، ان واسطوں کے ذریعے، ان اسباب کے ذریعے. لیکن جب بات آئی اپنی شناخت کی، اپنی معرفت کی، جب بات آئی توحید کی، تب نہیں کہا کہ ہم اللہ ہیں. اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں. فاعبدنی، میری عبادت کو، یہ نہیں کہا ہماری عبادت کرو. تو قرآن میں جہاں بھی عبادت کا لفظ آیا، جہاں بھی، صرف میں کہا، ہم نہیں کہا. یہ نہیں کہا میری بھی عبادت کرو، ان کی بھی عبادت کرو، نہیں. عبادت صرف میری، اللہ صرف میں ہوں، باقی سب مخلوق ہے. تو جو میں نے کہا تھا اشارہ کروں گا انا، کہ ہم کیوں کہا، دراصل وسیلوں کو بتانا چاہتا ہے، واسطوں کا بتانا چاہتا ہے، اسباب کا بتانا چاہتا ہے. انا اعطینا کل کوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کی. دوسروں نے بڑی کوششیں کی کہ کوثر کا جو اصلی معنی ہے اس سے کوثر کو ہٹایا جائے. میں نے کل بتایا کوثر کا اصلی معنی سیدہ کی، اس دنیا میں سیدہ کی ذات مبارک ہے، اصلی جو معنی ہے. اور بھی معنی بیان کیے، انہوں نے کہا نہیں، کوثر کا معنی خیر کثیر ہے، کوثر کا معنی شفاعت ہے، کوثر کا معنی جنت میں ایک نہر ہے. لیکن جب تفسیر کرتے ہیں یہ نہیں بتاتے کہ اس سے مراد سیدہ کی ذات ہے کہ جن سے رسول اللہ کی نسل مبارک چلی ہے. لیکن ہم کہیں گے اگر کوثر کا معنی خیر کثیر بھی کرو تو اگر تمہیں خیر ملے گا تو اسی گھرانے سے ملے گا، اگر تمہیں شفاعت بھی ملے گی تو اسی گھرانے سے ملے گی. کل میں نے نہر کی بات کی تھی کہ جنت میں کیا نہر ہے، اس کی طرف آؤں گا. اگر شفاعت بھی ہے تو اسی گھرانے میں ہے. تھوڑا سا تذکرہ شفاعت کا میں کر دوں کہ شفاعت، کل جو میں نے تذکرہ کیا کہ اہل محشر میں جب سیدہ کی سواری آئے گی تو اہل محشر میں سے اپنے حقداروں کو ایسے چنیں گی جیسے مرغی زمین سے دانے چنتی ہے. ایک شخص آیا امام کی بارگاہ میں، شکایت کرنے لگا، اعتراض کرنے لگا کہ یہ کیا سلسلہ ہے کہ روز قیامت اہل بیت محمد و آل محمد شفاعت کریں گے، یہ کیا سلسلہ ہے؟ یعنی بس شفاعت کریں گے تو جنت میں چلے جائیں گے. تو امام نے اس کی طرف رخ کر کے کہا، امام نے کہا تجھے تیرے نماز روزوں نے مغرور بنا دیا ہے، لیکن اگر تو قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ،
قیامت کی سختیوں کو دیکھ، مصیبتوں کو دیکھ، پریشانیوں کو دیکھ. قیامت میں جب وہ عدل چلے گا، اگر تو اس کو دیکھ تو تو دیکھے گا اولی العزم پیغمبروں نے بھی اہل بیت کا دامن پکڑا ہوا ہے. اولی العزم پیغمبروں نے بھی اہل بیت کا دامن پکڑا ہوا ہے. تو اگر کوثر سے مراد شفاعت ہے تو وہ بھی یہی گھرانہ ہے. اور جو کل ہم نے گفتگو کی، جنت میں ایک نہر ہے. یہ کون سی نہر ہے؟ مختصر اس پہ میں روشنی ڈال کے آگے کی طرف چلتا ہوں. نہر قرآن پاک میں جو کل میں نے گفتگو کی، 11 نہروں کا تذکرہ ہے قرآن پاک میں. 3 نہر مقربین کے لیے ہیں. سورہ انسان میں تذکرہ ہے کہ جو مقربین ہیں ان کے اختیار میں ہے، یہ ان کے اختیار میں جو مقربین ہیں. لیکن جو ابرار ہیں ان کو اس نہر کے قریب نہیں آنے دیا جائے گا، صرف اس نہر سے جام بھر کے پلایا جائے گا. ابرار کا درجہ کم نہیں ہے. اگر ایمان کے مثال کے طور پر 10 درجے ہیں تو یوں سمجھ لیں ابرار 8ویں درجے پہ ہیں، لیکن 10ویں درجے پہ نہیں ہے، مقربین کی منزل پر نہیں ہے. تو سوال آتا ہے آخر ان کو اس نہر کے قریب کیوں نہیں جانے دیا جائے گا؟ مقربین سب سے آخری منزل ہے، ابرار اس سے پہلے کی منزل ہے. مقربین کہتے ہیں جو مخلص ہو، ابرار کہتے ہیں جو مخلص ہو. مخلص جس کی ذات خالص ہے اور مخلص جس کا عمل خالص ہے. یہ تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں، پھر میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں، کیونکہ میں نے کہا تھا اس کی طرف روشنی ڈالوں گا. ابرار اس کا عمل خالص ہے، یعنی یہ خرچ کرتا ہے، پروردگار کی راہ میں خرچ کرتا ہے، نیاز کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، خمس ہے، زکوٰۃ ہے، خرچ کرتا ہے صرف پروردگار کی خاطر، نہ جہنم کے ڈر سے اور نہ بہشت کے شوق میں. یعنی اس کا عمل خالص ہے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم جو خرچ کر رہے ہیں ہمیں تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، حتیٰ ہمیں تم سے شکریہ بھی نہیں چاہیے. ہم نے یہ جو عمل انجام دیا پروردگار کی خاطر انجام دیا، اس کی خاطر انجام دیا، ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے. اس کا عمل خالص ہے. عمل تو خالص ہے لیکن اس کے دل میں مال کی محبت ہے. توجہ کیجیے گا، حالانکہ دل میں مال و دولت کی محبت ہے لیکن یہ صبر کرتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، ضبط کرتا ہے. اس صبر پر پروردگار اسے جزا دے گا کہ تو نے صبر کیا، مال سے محبت کی، صبر کیا، تیرا عمل خالص ہے، تو نے خالصتاً میرے لیے یہ عمل انجام دیا، میری خاطر یہ عمل انجام دیا، تو یہ ابرار میں شامل ہے. اس کا عمل خالص ہے. لیکن جو مخلص ہے اس کی ذات خالص ہے. یعنی کیا؟ یعنی سوائے اللہ کے اس کے دل میں کچھ اور ہے ہی نہیں، کسی چیز کی محبت ہی نہیں ہے، اس کی ذات خالص ہے. جیسے ایک دفعہ حضرت پیغمبر تشریف لائے، آگے کہا میرے مولا سے، مولا ایک شخص آیا ہے، ایک فقیر آیا ہے، کچھ مانگ رہا ہے. تو میرے مولا نے کہا فلاں حجرے میں کچھ سکے رکھے ہیں، اسے اٹھا دو. جناب پیغمبر تشریف لے گئے، دوبارہ واپس آئے، مولا آپ نے بتایا نہیں چاندی کے سکے دینے ہیں یا سونے کے سکے دینے ہیں. تو میرے مولا نے کہا یہ اس سے پوچھو جسے ضرورت ہے، میری نگاہ میں تو دونوں پتھر ہیں. یعنی علی کی نگاہ میں ان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. علی کی نگاہ میں صرف وہ ہے اس کے دل میں. وہ ایسا فنا ہے اس کی ذات میں، جب سجدے میں جاتا ہے تو تیر نکال لیتے ہیں لیکن پتہ بھی نہیں چلتا. اس کی ذات خالص ہے، صرف عمل خالص نہیں، ذات بھی خالص ہے. تو ابرار ان کا عمل خالص ہے لیکن ان کو اس نہر سے تو پلایا جائے گا لیکن قریب نہیں آنے دیا جائے گا. کیوں؟
کیونکہ ذات خالص نہیں ہے۔ بہرحال جو ہم نے کل 11 نہریں بیان کی، متقیوں کی نہریں ہیں، اہل خوف رکھنے والوں کی نہریں ہیں، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ درجات ہیں، یہ مراتب ہیں جنت کے، جو کل میں نے بیان کیے۔ میں آگے کی طرف آتا ہوں، لیکن ایک چشمہ ایسا ہے، ایک نہر ایسی ہے جو ان سب کی سردار ہے۔ ایک چشمہ ایسا ہے، وہ چشمہ نہیں ہے، وہ سر چشمہ ہے، وہ ام الانہار ہے، وہ ان سب نہروں کی ماں ہے۔ یہ ساری نہریں جس نہر سے نکلتی ہیں اسے کوثر کہا گیا ہے۔ وہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کی، یعنی جو جنت میں تقسیم ہو رہی ہے اسی کوثر کے ذریعے ہو رہی ہے۔ جو حیات تقسیم ہو رہی ہے، جو رحمت تقسیم ہو رہی ہے، جو برکتیں تقسیم ہو رہی ہیں، جو زندگی ہے، اسی کوثر کے بدلے ہے۔ تو صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اسی لیے ارشاد فرمایا پروردگار نے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرا حبیب میں تجھے ایسا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا، میں تجھے ایسا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ پھر ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اے حبیب میں تجھے ایسا دینے والا ہوں جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ تو اس کے بعد یہ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے کہ کوثر کے اوپر جنت میں اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی پروردگار جو کچھ بھی فیض عطا کر رہا ہے کوثر کو عطا کر رہا ہے، اور پھر کوثر کے وسیلے سے جنت میں تقسیم کر رہا ہے۔ توجہ کریں، اگر جنت میں تقسیم ہے، اگر جنت میں رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وسیلہ کوثر ہے، یعنی اس کوثر میں کتنی طاقت ہے، کتنی قدرت ہے، اس کوثر میں کتنی عظمت ہے کہ یہ ڈائریکٹ پروردگار سے لے رہی ہے۔ یعنی اور کسی میں طاقت ہوتی تو پروردگار اسے بھی دیتا، اس کا مطلب کسی اور میں طاقت نہ تھی۔ توجہ کریں، کسی اور میں طاقت نہ تھی، یعنی کتنی بڑی عظیم ذات ہے سیدہ کی ذات، کتنی عظمتوں والی ذات ہے، عزتوں والی ذات ہے کہ اس پاک پروردگار سے ڈائریکٹ لے کے پوری جنت میں تقسیم کر رہی ہے۔ اور 11 نہریں جو میں نے بتائیں، یہ 11 نہریں کیا ہیں؟ یہ 11 زہرا کے لال ہیں۔ کل میں نے بتایا، میرے ساتھ جاگتے رہے، کیا فرمایا تھا؟ نانو حجت اللہ علی خلقے، ہم اللہ کی مخلوق پر اللہ کی طرف سے حجت ہیں۔ وجدتنا زہرا حجت اللہ علینا، اور ہماری سیدہ جدہ فاطمہ الزہرا اللہ کی طرف سے ہم پر حجت ہے۔ تو یہ 11 کون ہیں؟ یہ وہی تقسیم ہے۔ دنیا میں ان کی مثال یہ ہے، اور آخرت میں ان کی مثال یہ ہے۔ اور صاحب کوثر کون ہے؟ صاحب کوثر سیدہ کا بابا ہے۔ اور ساقی کوثر کون ہے؟ سیدہ کا شوہر علی ابن ابی طالب ساقی کوثر ہے۔ یہ پورا نظام جنت، نظام آخرت، کیا ان سے ہٹ کر کچھ اور ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے ان سے ہٹ کر۔ پروردگار کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن جب دینے پہ آتا ہے تو جس میں صلاحیت ہو، طاقت ہو، قدرت ہو، اسے بے بہا عطا کرتا ہے۔ تو اسی لیے پھر آواز دیتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جو کچھ میرے پاس تھا، جو کچھ تھا، اب اس کے اوپر اور کچھ نہیں ہے، اس کے اوپر ہوں تو میں ہوں، یعنی میں مسلسل اپنا فیض کوثر پہ عطا کر رہا ہوں، مسلسل اپنا فیض کوثر پہ عطا کر رہا ہوں، اور کوثر تقسیم کر رہی ہے۔
اب اس شکرانے کے طور پر فصلی لربک، اپنے رب کی نماز ادا کر. یہ نماز تو ظاہری ترجمہ ہے. فصلی لربک، اپنے رب کی طرف رجوع کر. میں نے ایک دفعہ گفتگو کی تھی بہت سالوں پہلے، صلاۃ کا میرے ساتھ رہیں گے، میں اپنی گفتگو کی طرف آ رہا ہوں. صلاۃ کا ایک معنی دعا کرنا ہے. ہم صلاۃ المیت، ہم تو نماز میت کہتے ہیں، دراصل وہ نماز نہیں ہے، وہ دراصل نماز نہیں ہے، وہ دراصل دعا میت ہے، میت کے لیے دعا ہے. بس ہم نے ایک ترجمہ کر دیا، صحیح ہے یا غلط ہے کر دیا. وہ دعا میت ہے. عربی میں صلاۃ کا معنی دعا کرنا، صلاۃ کا معنی توجہ کرنا. صلاۃ کا معنی میرے ساتھ بولتے رہے، توجہ کرنا، رخ کرنا، رخ توجہ کرنا صلاۃ کا معنی. اور جب حکم صلاۃ آیا، پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم کیسے توجہ کریں، ہم کیسے رخ کریں پروردگار کی طرف؟ فرمایا یہ طریقہ ہے، قیام، رکوع، سجود. یعنی اگر پروردگار کی طرف رخ کرنا ہے، توجہ کرنی ہے، مانگنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے. یعنی یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، یعنی اس طرح رخ کرو، اس طرح توجہ کرو. لیکن اس کا معنی کیا ہے صلاۃ کا؟ رخ کرنا. اور یہ رخ کرنا لازمی نہیں کہ جب نماز رخ کرو، نہیں، جب بھی موقع ملے رخ کرو پروردگار کی طرف. یعنی جب ہم ذکر کر رہے ہیں تو ہمارا رخ پروردگار کی طرف ہے. جب ہم کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں ہمارا رخ پروردگار کی طرف ہے. اسی لیے آواز دیتا ہے ایسے بھی ہیں الذین هم علی صلاتہم دائمون، ایسے بھی ہیں جن کا رخ مسلسل پروردگار کی طرف ہے. یعنی ایسے نہیں کہ مسلسل نماز پڑھے، نہیں، ہر حال میں پروردگار کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں. اب ایک وقت ہم نماز پڑھ کے رخ کرتے ہیں، ایک دفعہ ہم تسبیح پڑھ کے رخ کرتے ہیں، ایک دفعہ ہم ذکر کر کے رخ کرتے ہیں. لیکن جو قرآن پاک میں ذکر آیا اقیموا الصلاۃ، یعنی وہی جو ہم ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اقیموا الصلاۃ کا کیا معنی ہے؟ وہی جو کام ہم کرتے ہیں، 2 رکعت نماز، 3 رکعت نماز، 4 رکعت نماز. اقیموا الصلاۃ یعنی نماز قائم کرو، رخ کو قائم کرو، اپنی توجہ کو قائم کرو اس کی طرف. لیکن ایک دفعہ آواز دیتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اب توجہ کیجئے گا، میں آ رہا ہوں اپنے منزل کی طرف. یصلون علی النبی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ہم ظاہری ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، مگر خدا تسبیح پڑھ رہا ہے، ہاتھ میں تسبیح دے گے، مگر فرشتے تسبیح پڑھ رہے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یصلون عربی میں مضارع کا صیغہ ہے، یعنی مسلسل. ان اللہ و ملائکتہ یعنی کیا؟ صلاۃ کا میں نے کہا رخ کرنا، توجہ کرنا. یعنی کیا؟ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتوں کی مسلسل توجہ محمد و آل محمد کی طرف ہے. میرے ساتھ رہیں گے. یعنی کیا؟ ان اللہ و ملائکتہ، یعنی پروردگار کی اگر کسی کی طرف نگاہ ہے، یعنی پروردگار اگر کسی پر اپنی رحمتیں نازل کر رہا ہے، اگر کسی میں صلاحیت ہے کہ وہ ڈائریکٹ خدا سے لے سکے، اگر کسی میں صلاحیت ہے کہ وہ ڈائریکٹ خدا سے لے سکے، تو وہ صرف محمد و آل محمد ہیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اللہ اور اس کے فرشتوں کی توجہ، رخ کس کی طرف ہے؟ محمد اور آل محمد کی طرف. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اگر تم بھی کچھ لینا چاہتے ہو تو ان کے در پہ جھکو.
تم مومن ہو صلو علیہ، صلو علیہ، صلو یعنی کیا؟ رخ کرنا، تم بھی اپنا رخ ان کی طرف کرو. کیوں؟ کیونکہ رحمتیں نازل ہو رہی ان کے پاس. اگر تمہیں بھی کچھ چاہیے تو ان کی طرف جاؤ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. اور صرف رخ نہ کرو، وسلموا تسلیما، تسلیم ہو جاؤ ان کے سامنے. ان اللہ، صلوات پڑھے بر محمد و آلہ. پروردگار کی طرف، پروردگار کی توجہ کن کی طرف ہے؟ میرے ساتھ رہیں، صلوات پڑھے بر محمد و آلہ. پروردگار کی توجہ، پروردگار کا رخ. کس میں صلاحیت، کس میں طاقت کہ وہ پروردگار کے ساتھ ارتباط قائم کر سکے؟ وہ کیا عام ہستی ہے؟ وہ کون ہے؟ اس کی حقیقت تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. نہ اسے ہاتھوں کے ذریعے لمس کر سکتے ہیں، نہ آنکھوں کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں، نہ زبان کے ذریعے چکھ سکتے ہیں، نہ کلام کر سکتے ہیں، حتیٰ نہ اسے فکر کر سکتے ہیں. فرمایا جو اسے فکر کرتا ہے اس نے شریک بنا دیا، کیونکہ وہ مخلوق میں کبھی سماتا نہیں ہے. تو کس میں صلاحیت کہ پروردگار اس کی طرف توجہ کرے؟ کسی میں صلاحیت نہیں ہے. یہی تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا تو ڈائریکٹ میری طرف توجہ کر. تو پروردگار نے کیا کہا؟ اے موسیٰ نہیں برداشت کر سکتا. وہ صرف ایک ہستی ہے، وہ ایک نور ہے، وہ نور محمدیہ ہے. وہ اگر سمٹے تو ایک ہے، اگر پھیلے تو 14 ہے. وہ ایک نور ہے. اگر لینا ہے تو ان کے در پہ آنا پڑے گا. میں ابھی بہت گفتگو کرنی ہے، ہمارے پاس بہت سارے ایام ہیں انشاءاللہ. یا ان اللہ و ملائکتہ، اب پروردگار توجہ کر رہا ہے، رحمتیں نازل کر رہا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون، توجہ کر رہا ہے. کوثر کو کون فیض دے رہا ہے؟ کس کی طرف توجہ ہے؟ جنت میں بھی انہی کی طرف توجہ کہ وہ بانٹیں، اور دنیا میں بھی انہی کی طرف توجہ تم بانٹو. اب سوال یہ ہے، چلو پروردگار تو توجہ کر رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، کہ تم خیرات بانٹو. یہ بیچ میں فرشتوں نے کیوں توجہ کی ہوئی ہے؟ فرشتوں کی توجہ کیوں ہے؟ فرشتوں کا رخ کیوں ہے؟ فرشتوں کا رخ اہل بیت کی طرف کیوں ہے؟ تو سورہ انا انزلنا میں آواز دیتا ہے، میرے ساتھ پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم. لیلۃ القدر کی رات اس ہستی پر، کون سی ہستی؟ جو کائنات کا مرکز ہے، جو کائنات کا محور ہے. اس ہستی پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے جو حکم لے کے آتے ہیں. کون سا حکم؟ فرشتوں کا کیا کام ہے؟ فرشتوں کا کام ہے بارشیں برسانا، فرشتوں کا کام ہے اولاد دینا، فرشتوں کا کام ہے یہ نظام سنبھلانا. تو دراصل فرشتے حکم لینے آتے ہیں. مگر جبرائیل میں یہ طاقت کہ وہ پروردگار سے ڈائریکٹ حکم لے سکے؟ جبرائیل تو چوتھے آسمان پہ رکا ہوا ہے. میرے ساتھ رہیں، جبرائیل تو چوتھے آسمان پہ رکا ہوا ہے. لو تناؤت لہترکتو، اے میرے مولا یا رسول اللہ، اگر میں 1 انچ بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا. تو یہ جبرائیل کو حکم کون دیتا ہے؟ یہ جبرائیل کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ اسے محدود نہ سمجھنا دنیا میں، اسے دنیا میں محدود نہ سمجھنا.
یہ تو ایک تجلی ہے، 13,000 عالم ہیں اور ہم ہر عالم میں بیک وقت موجود ہیں۔ ہم ہر عالم میں خدا کے حکم سے اس نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ اس کی دین ہے جس کو عطا کرتا ہے۔ تو خدا کی دین کے آگے تو اعتراض کرے گا، اگر تو اعتراض کرے گا تو تجھ سے بڑا مشرک کوئی نہیں۔ ہم جتنے بھی عالم ہیں بیک وقت موجود ہیں۔ یہ دنیا کا تقاضا تھا اس جسم میں آئے، یہ دنیا کا تقاضا تھا، اس لیے ایک شخص آیا یمن سے آ کے امام کے آگے تشریف فرما ہے، آ کے کہتا ہے یمن میں ایک شخص ہے، عالم ہے، نہیں پتا کس مذہب کا عالم ہے، کہتے اس میں یہ صلاحیت ہے، تعجب سے کہہ رہا ہے اس میں یہ صلاحیت ہے، وہ 2 مہینوں کا سفر لمحوں میں طے کرتا ہے۔ یمن کے عالم میں امام چہارم کے پاس آیا، میرے مولا امام سجاد علیہ السلام کے پاس، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس یمن کے عالم میں یہ صلاحیت ہے عالم میں کہ وہ 2 مہینوں کا سفر لمحوں میں طے کرتا ہے، اس کے پاس نہیں معلوم اس میں اعظم ہے یا کیا ہے۔ تو امام مسکرا دیے، امام نے کہا مدینے میں بھی ایک عالم ہے۔ امام نے اشاروں میں اس سے کہا مدینے میں بھی ایک عالم ہے کہ وہ 13,000 عوالم کا سفر لمحوں میں بھی نہیں بلکہ پلک جھپکنے سے بھی کر کے آیا ہے اور اپنی جگہ سے بھی نہیں ہلا۔ پلک جھپکنے سے بھی کر کے آیا ہے اور اپنی جگہ سے بھی نہیں ہلا۔ تم ان کی عظمت کو اپنی عقل سے سمجھو گے، اپنی عقل سے اپنی فکر سے سمجھو گے؟ کیا آواز دیتے ہیں، نزلونا عن الربوبیہ، ہمیں صرف بندگی سے جدا کر دو، ہمارے صرف بندگی نہیں ہو سکتی، عبادت نہیں ہو سکتی۔ نزلونا عن الالوہیہ، ہمیں اللہ نہیں کو، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ وَقُولُوا فِي فَضْلِنَا مَا شِئْتُمْ، پھر تم ہمارے فضائل میں جو بھی کہنا چاہتے ہو کہو، لیکن پھر بھی پہنچ نہیں پاؤ گے۔ صرف یہ نہیں کہا جو کہو پہنچ نہیں، پھر بھی پہنچ نہیں پاؤ گے۔ تو کون بیان کر سکتا ہے ان کی عظمتوں کو، ان کے فضائل کو؟ ہاں، انہوں نے زمانے کے مطابق اظہار کیا، کیوں صلاحیت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، سامنے والے میں قدرت نہیں تھی، ریئیکشن کر جاتا۔ اب چھوٹے سے بچے کو، معصوم بچے کو کیا مرغن غذائیں کھلاتے ہیں؟ پانی کیسے دیتے ہیں چھوٹے سے بچے کو؟ ایک قطرہ دیتے ہیں، کیسے معصوم سے بچے کو؟ تو اہل بیت نے ایسے بعض اوقات گفتگو کی، اسی لیے آواز دیتے ہیں صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کہ لوگوں سے ایسے گفتگو کرو کہ لوگ برداشت کر سکیں۔ تو ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو پہلے ذہن بناتے ہیں۔ اگر آج بھی انسان نہیں سمجھے گا پھر کب سمجھے گا؟ اگر آج بھی معارف نہ سمجھ پایا تو پھر کب یہ معارف سمجھ پائے گا؟ تو انسان کوشش کرے، تدبر کرے، تفکر کرے کہ کیوں پروردگار جب عطا کرتا ہے تو اس گھرانے کو عطا کرتا ہے، جب وہی نازل کی تو یہ انبیاء کا سلسلہ کیوں نازل کیا؟ وگرنہ وہ چاہتا تو ڈائریکٹ مجھ پہ بھی نازل کر سکتا تھا، ہاں کر سکتا تھا، وہ کر سکتا تھا، لیکن مجھ میں صلاحیت نہیں ہے، مجھ میں طاقت نہیں ہے، مجھ میں قدرت نہیں ہے۔ وفادارو، یہ ایام اس لیے ارشاد فرماتے ہیں ایک سوم قرآن، 1/3 قرآن ہمارے فضائل میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے فضائل سمجھو گے تو توحید پہ پہنچ پاؤ گے۔ نحنو باب اللہ الذی منہ یؤتی، بے شک ہم خدا نہیں ہیں لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہیں۔ اگر پروردگار تک پہنچنا ہے تو راستہ ہم ہیں۔
تو پروردگار نے انہیں عطا کیا، اور یہ جب عطا کرتے ہیں، یہ جب کرم کرتے ہیں، تو کبھی کسی کو حور بنا دیتے ہیں تو کبھی کسی کو جون بنا دیتے ہیں۔ حور علیہ السلام بن گیا، آخری لمحے میں حور علیہ السلام بنا ہے، وگرنہ آج ہم سب اشقیاء میں سے مان رہے ہوتے حور کو، لیکن حور نے کس کی قدر و منزلت کی، کس کی عظمت کو سمجھا؟ سیدہ کی عظمت کو سمجھا ہے حور، کہ ایک لمحے میں بدل گیا۔ اور حور نے سب کچھ قربان کر دیا، اپنا بیٹا بھی قربان کر دیا، اپنا غلام بھی قربان کر دیا۔ کیوں؟ سمجھ گیا ہے اگر کچھ مجھے ملے گا تو اس گھر سے ملے گا۔ عزادارو، غلام بنی، حقیقی غلام بنی ہے۔ حقیقی غلام کیا ہوتا ہے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اور ایک غلام جان ہے، کیا عظمت ہے جان کی۔ حضرت ابوذر علیہ السلام نے حضرت جان کو آزاد کیا، اس کے بعد آپ مولا علی علیہ السلام کے قدموں میں آ کے گرے، ان کی غلامی کو قبول کیا۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام کی غلامی کو قبول کیا، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی غلامی کو، یعنی کتنا یہ عظیم غلام ہے، 3 معصوم اماموں کی غلامی کی۔ اب کربلا میں کتنی عمر ہے؟ 90 سال کی عمر مبارک ہے۔ اور جب وقت کارزار آیا، امام سے اجازت مانگنا چاہیے، امام نے فرمایا جان تو نے ہماری بہت خدمت کی ہے، ہم تیری جنت کے ضامن ہیں، ہم تجھے آزاد کرتے ہیں، تیری بڑی عمر گزر چکی ہے۔ تو قدموں میں گر گیا، کہتے ہیں واللہ لا افارقکم، میں ہرگز آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ مجھ حبشی کا سیاہ خون آپ کے پاک و پاکیزہ خون کے ساتھ مل جائے۔ کہتے مولا میں حبشی ہوں، سیاہ غلام ہوں، میرے بدن سے بدبو آتی ہے، میرا مقابلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن مولا مجھے شرف بخشے، مجھے عزت بخشے، میں آپ کو قربان ہو جاؤں۔ تو جب امام نے اس کی اس خواہش کو دیکھا تو امام نے اجازت دی۔ حضرت جان میدان کارزار میں گئے، 40 اشقیاء کو فنار کیا، لیکن تقدیر نے کیا چاہا تھا، زخموں سے چور ہو کے جب گرے تو کہا اب کیسے اپنے مولا کو بلاؤں، میں تو غلام ہوں۔ لیکن کیسے ہو سکتا تھا کہ مولا تشریف نہ لائیں؟ کیا دیکھتا ہے کہ ایک وقت امام موجود ہیں، امام نے غلام جون کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور امام نے دعا کی وہاں پہ، بارئلہ اللہم بشر وجہہ۔ حضرت جون نے کیا کہا تھا؟ میں حبشی سیاہ غلام ہوں۔ امام نے کہا بارئلہ بشر وجہہ، ہمارے غلام جون کے چہرے کو نورانی کر دے۔ بشر وجہہ وطیب ریحہ، جون نے کہا تھا مولا میرے بدن سے بدبو آتی ہے، امام نے کہا بارئلہ ہمارا غلام ہے، طیب ریحہ، اس کے جسم کو خوشبودار کر دے، وحشرہ مع الابرار، بارئلہ روز قیامت اسے ابرار کے ساتھ محشور فرما۔ میں کہوں گا جان تیری بڑی قسمت ہے، تو بڑا خوش نصیب ہے۔ اور امام بھی کوشش کرتے، میدان کارزار میں جو بھی شہید ہوتا امام کوشش کرتے اس کے سرحانے پہنچے۔ کیوں؟ کیونکہ ملعون تھے، اشقیاء تھے، جب کوئی زین سے زمین پہ آتا تو زندہ زندہ سر تن سے جدا کر دیتے۔ میں کہتا عزادارو جب آخری وقت آیا، جب کوئی نہ رہا، جب زہرا کا لحاظ زین سے زمین پہ آیا، اب کون ہے جو سر مبارک اپنی گود میں لے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام نے چاہا کہ میرے اصحاب کسی کا سر تن سے جدا نہ ہو، لیکن جو سید الشہداء ہے، جو کائنات کا مالک ہے، اب کوئی نہ بچا جو امام کے سر کو اپنی گود میں لے۔ بدماشوں کا مجمع ہے، اشقیاء کی فوج ہے، جس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ مارتا ہے، جس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ مارتا ہے۔
ہے. ایک دفعہ امام نے سینے پہ سنگینی محسوس کی. امام کی آنکھیں بند کی, آنکھوں میں خون تھا. آواز دے کے کہتے آزاد اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. امام آواز دے کے کہتے من انتا, تو کون ہے جو سینہ اقدس پہ سوار ہے؟ یہ ملون کہتا ہے انا شبرن جالسن علی صدرے, میں شبر ہوں, سینہ مبارک پہ سوار ہوں. میں کہوں گا ملون تجھے علم بھی ہے تو کہاں سوار ہے؟ تجھے علم بھی ہے تو کہاں سوار ہے؟ یہ سینہ اقدس فقط نہیں ہے, یہ عرش معلی ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بریلہ ہماری اس عبادت کو, اس نوکری کو, اس اداداری کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرما. ہمارے وارث حقیقی امام زمانہ کے ظہور میں عجیب فرما. انہیں ان کے امثال و درگرام میں شامل فرما. جنہوں نے یہ نظر و نیاز کیے, ان کے اس نظر و نیاز کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ان کے مرحومین کی قبر کو منور فرما. انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما. حاضرین میں سے جو دلی حاجات رکھتے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما. جو دلی حاجات رکھتے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تمام مرحومین مومنین مومنات کی قبر کو منور فرما. انہیں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما. ہمارا بھی خاتمہ بالخیر فرما. شیعہ نے حیدر قرار کی, امام حسین کے عزاداروں کی خود ہی حفاظت فرما. دشمنان اسلام, دشمنان پاکستان, ایران, عراق, حزب اللہ کو نیست و نابود فرما. امریکہ اسرائیل کو تباہ و برباد فرما. رحم و کرم فرما. ہماری تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. نعرہ صلوات.